الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں سبھی حضرات. صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم صلی اللہ بارک علی محمد وعلی آلہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، تاریخ خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کے غیور خالص نظریاتی سنی دوستو، السلام علیکم. تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کا مرکزی سالانہ پروگرام مرکز اہل حق بھی میں جاری و ساری ہے اور دوسری نشست میں ہم حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بچوں کو خاموش کرا دیں. اور دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کے اس گلشن کو قیامت تک شاد و آباد رکھے اور یہاں سے ہمیشہ قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں. مختصر وقت میں اپنا معافی ضمیر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. آپ اپنا دھیان میری طرف رکھیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ تھوڑی تھوڑی آپ کی مسکراہٹ میرے ساتھ شامل حال رہے. کسی بہت بلند و بالا عمارت کو کوئی ذی شعور انسان جب دیکھے، آپ شہروں میں چلے جائیں آپ کو بہت بلند عمارتیں دکھائی دیتی ہیں. جو بیرون ممالک جاتے رہتے ہیں انہیں مزید اونچی اونچی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کسی بلند عمارت کو کوئی فکر والا، کوئی نظر والا، کوئی شعور والا جب دیکھے تو جو پہلی بات اس کے ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ جو عمارت اتنی بلند ہے اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہوگی، اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہوگی. دھیان میری طرف رکھیے میں تاکہ سبق آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. 14.5 صدیاں بیت گئیں، اسلام کی عمارت اپنی شان و شوکت کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ، بڑے روب کے ساتھ کھڑی ہے.
کئی آندیاں آئیں، کئی طوفان آئے یہود و نصارہ کی سمت سے، کئی طوفان آئے ابن سبائیت کی طرف سے، لیکن اسلام کی عمارت آج بھی 14.5 صدیاں بعد بڑی شان و شوکت کے ساتھ، رعب کے ساتھ، دبدبا کے ساتھ قائم ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہے اور اس کی بنیاد میں صحابہ موجود ہیں۔ سنی ذرا کہیں سبحان اللہ میرے ساتھ۔ اسلام کی عمارت کی بنیاد میں صحابہ موجود ہیں۔ آل حق آل سنت کے اجتماع میں بڑا خوبصورت جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے ادارے کی مسجد کی بنیاد رکھنی ہو تو اپنے پیر کو بلاتے ہو کہ ان کے ہاتھ سے رکھیں۔ آپ نے اپنے ادارے کی گھر کی بنیاد رکھنی ہو تو اپنے مرشد کو بلائیں گے، اپنے استاد کو بلائیں گے، کسی بزرگ کو بلائیں گے کہ ان کے ہاتھ سے رکھی جائے۔ اسلام کی عمارت کی بنیاد میرے کریم آقا نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے۔ میں جملے پہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں اور بڑی دھیان سے میرا اگلا جملہ سننا۔ یہ فٹنگ تو حضور نے خود کی ہے، کوشش کرو میرے ساتھ تھوڑا سا چلنے۔ اس عمارت کی بنیاد تو میرے آقا نے خود رکھی ہے، لیکن وہ عمارت کی بنیادیں چناؤ میرے رب نے کر کے دیا۔ آئے ہائے پھر ذرا کہو، وہ بنیادوں کا چناؤ میرے رب کا ہے۔ ہاں فٹنگ مصطفیٰ کی ہے، یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے۔ یہ فٹنگ مصطفیٰ نے کی ہے، لیکن وہ بنیادیں میرے رب کا چناؤ ہیں، میرے رب نے انہیں دیا ہے۔ اور جنہیں چناؤ رب کرے، جنہیں کا انتخاب رب کرے، اوے پگلے ان پہ انگلیاں نہیں اٹھایا کرتے، ان پہ اعتراض نہیں کیا کرتے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، کلام خدا برات صحابہ۔ یہ چناؤ میرے رب کا ہے۔ میں اس وقت آل حق کا یہ مرکز اس وقت اپنے شباب پر ہے، بھرا ہوا ہے اور سنیوں کا اجتماع ہے، اور ابھی تو آپ نے کل تک انشاءاللہ بیٹھنا ہے۔ میں ابتدا میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے کام آئے گا، محبت سے سنبھالیے گا۔ بعض لوگ اپنے سامنے میز پر کتابیں رکھ کے کہتے ہیں ہم ان پہ تبصرہ کر رہے ہیں جنہیں رب نے چنا ہے۔ ارے کیا کر رہے ہو سامنے کتابیں رکھ کر؟ کہتے ہیں ہم ان کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ سنیوں کا حال، حضرت قاضی صاحب کا مرکز، سچا سنی چھوٹے قاضی کا جملہ ضائع نہیں کرے گا۔ توجہ، ہم ان کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جن شخصیات کا تجزیہ کرنا چاہتے ہو نا، میرا مصطفیٰ ان کا تزکیہ کر گیا۔
تم جن کا تجزیہ کرنا چاہتے ہو، میرا مصطفیٰ ان کا تزکیہ کر گیا ہے، رب نے بھیجا اس لیے وَيُزَكِّيهِمْ، ہائے ہائے، اسی لیے تو آتا گیا صدیق اکبر بنا، آنے والا آیا فاروق اعظم بنا، آنے والا آیا ذوالنورین بنا، آنے والا آیا حیدر کرار بنا، عبداللہ بن عباس آیا مفسر قرآن بنا، ابی بن کعب آیا قاری قرآن بنا، عبداللہ بن مسعود آیا فقیہ امت بنا، حنظلہ آیا غسیل الملائکہ بنا، بلال آیا کعبے پہ چڑھ گیا۔ جن کا تزکیہ کرنا اچھا، یہ سامنے جو کتابیں رکھ کے بیٹھے ہو یہ کن کی ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں کی۔ بلکہ میں تو اب تو حیران رہ گیا، اگلے دنوں ایک شخص کا کلپ دیکھا، اچھا تو نے یہ کس کی کتاب اٹھائی ہوئی ہے؟ کہتا ہے یہ ابو العالیٰ ہے۔ اب پتہ نہیں میرا جملہ کون کون سمجھ رہا ہے۔ کہتا ہے یہ، بولو یار میرے ساتھ، یہ ابو العالیٰ ہے۔ میں نے کہا چھوڑ تاریخ دان کیا کہتا ہے، چھوڑ مورخ کیا کہتا ہے، ارے چھوڑ خود ساختہ اعلیٰ کیا کہتا ہے، آ تجھے بتاؤں سبحان ربی الاعلیٰ کیا کہتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں یہ خود ساختہ اعلیٰ ہے۔ میں تجھے قرآن سے بتاؤں وہ سبحان ربی الاعلیٰ کیا کہتا ہے۔ آ قرآن دیکھ، علماء دیوبند کے قدموں میں آ، قرآن تجھے بتائے گا جن کا تو تزکیہ، جن کا تو تجزیہ کرنا چاہتا ہے، میرے مصطفیٰ نے ان کا تزکیہ کیا۔ جب تزکیہ کر دیا پھر قرآن بول اٹھا، سبحان بول اٹھا، رب بول اٹھا، اعلیٰ بول اٹھا، میرا خالق بول اٹھا، اللہ بول اٹھا۔ سنو کائنات والو، ان کے تجزیہ کرتے ہو جنہیں میں نے التائبون بنا دیا ہے، الحامدون کہہ دیا ہے، السائحون کہہ دیا ہے، الراکعون کہہ دیا ہے، الساجدون کہہ دیا ہے، الصدیقون کہہ دیا ہے، الصادقون کہہ دیا ہے، والذین معا کہہ دیا ہے، اشداء علی الکفار کہہ دیا ہے، رحماء بینہم کہہ دیا ہے، تراہم رک، ارے جن پر میں نے قد پر لام لگا کے قسمیں اٹھا دی ہیں میں ان سے راضی ہو گیا۔ کائنات والو الٹے لٹک جاؤ، ابو العالیٰ ہے تب، کوئی اور ہے تب، وہ سارے اپنی بربادی کرتے رہیں گے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے۔ تاریخ خدام اہل سنت والجماعت والو توجہ، ایک جملہ صرف عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ ان کے لکھے پڑھتے ہو، انہوں نے کیا لکھا؟ بولو یار تھوڑا سا میرے ساتھ، میں ایک لفظ کا صرف غوطہ لگانا چاہتا ہوں، صرف ایک لفظ کا۔ ان کے لکھے، یہ اس نے یہ لکھا، فلاں مورخ نے یہ لکھا، اس تاریخ دان نے یہ لکھا۔ چلو میں وہ سنانے سے پہلے ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک بات کا حکم اللہ تورات میں دیں، اسی بات کا حکم اللہ قرآن میں دیں، تورات کی مانو گے یا قرآن کی؟ سنی زحمت فرمائیں، سنی زحمت فرمائیں جی۔ ایک بات کا حکم انجیل میں ہو، اسی بات سے متعلق ایک حکم قرآن میں ہو، انجیل کی مانو گے یا قرآن کی؟ انجیل اللہ کی کتاب نہیں، سچی نہیں، تورات اللہ کی کتاب نہیں، سچی نہیں۔ ارے ہم سے بات کرتے ہو، ہم وہ لوگ ہیں، ہم فرزندان دیوبند وہ لوگ ہیں، ہم سنی وہ ہیں، ہم قرآن کے مقابلے میں تورات نہیں مانتے، تم قرآن کے مقابلے میں تاریخ مانتے ہو کہ تاریخ نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں یہ لکھ گیا۔ چھوڑیے، آؤ وہ جن کے لکھے تم پڑھتے ہو، تھوڑا سا بولو میرے ساتھ، تھوڑا سا بولو، جن کے لکھے تم پڑھتے ہو
وہ کہتے ہیں نا ہم لکھ رہے ہیں. آؤ قرآن سے تمہیں بتاؤں. اللہ فرماتے ہیں کاتبا، میں لکھ رہا ہوں. سنی بولے سنی بولے. اللہ فرماتے ہیں کاتبا فی قلوبہم الایمان، محبوب کے یاروں کے دلوں پہ میں نے لکھ دیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا. اللہ کیا لکھا؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان لکھا. کیا لکھا؟ بولیے ذرا سارے میں سے کیا لکھا؟ میں وقت بڑا تھوڑا ہے، باتیں ڈھیر ساری ہیں ذہن میں، کون سی سناؤں اور کون سی رہنے دوں. اللہ کیا فرماتے ہیں میں نے کیا لکھا؟ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں الف یا میم الف نون کہ یہ ایمان لفظ اللہ فرما رہے ہیں میں نے لکھ دیا. یوں کرو یا یوں کرو، اس کا مطلب یہ الف یا میم الف نون یوں ہی لکھتے ہو نا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ لفظ ایمان میں نے ان کے دلوں پہ لکھا. نہیں. آج اگر کوئی آپ کو کہے میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اسے کیا پڑھاؤ گے؟ کلمہ پڑھاؤ گے نا. سادہ لفظوں میں جلدی جلدی معنی کروں، ورنہ اس پہ میں تھوڑی سی دیر لگایا کرتا ہوں، لیکن میں جلدی جلدی معنی کر رہا ہوں. اللہ یہ کلمہ میں لکھوں نا دیوار پہ تو دیوار سونی ہو جائے. یہ کلمہ میں لکھوں نا بینر پہ تو بینر سونا. یہ کلمہ لکھے نا حضرت قاضی صاحب پرچم پہ تو پرچم سونا. یہ کلمہ میں لکھوں نا دیوار پہ محراب پہ تو محراب سونا. جہاں میں لکھوں وہ جگہ سونی. میں لکھوں میں. لیکن اللہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے نہیں لکھا، آپ نے لکھا. اور دیوار پہ نہیں لکھا، ابو بکر کے دل پہ لکھا، عمر کی چھاتی پہ لکھا، عثمان کے کلیجے پہ لکھا، علی کی تختی پہ لکھا، معاویہ کے جگر پہ لکھا. اللہ تو وہ جگہ سونی آپ نے لکھا اور دیوار پہ نہیں، ان کے کلیجے پہ لکھا، ان کے دل پہ لکھا. تو اللہ پھر آپ بھی تو بتائیے نا، جہاں آپ نے لکھا وہ دل کیسے ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے دل پوچھتا ہے، دلوں کی بات بعد میں کریں گے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. میں رب نے جب ایمان صحابہ کے دلوں پہ لکھ دیا تو اب ایمان سونا ہو گیا. اب ایمان سونا، بولو بولو سنیو بولو ذرا میرے ساتھ. اب ایمان سونا. وہ جن کے ایمان کی قسمیں رب اٹھائے، لوگ کہیں ہم تجزیہ کر رہے ہیں، ہم تجزیہ کر رہے ہیں، تم تجزیہ ان کا نہیں کر سکتے ہو، نہ کرنے دیں گے. سنی بولو 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 بولو. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا. اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں عظیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سب سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا. جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. میں جلدی جلدی بات سمیٹنی ہے. میں نے جلدی بات سمیٹنی ہے. میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا. آپ نے چونکہ ابھی کافی سارے علماء کو خطبہ کو سننا ہے. ہمارے عقیدے میں صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. کوشش کریں میرے ساتھ تھوڑا سا بولیے. ہمارے عقیدے میں صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. اور میں یہ بڑے دعوے سے کہا کرتا ہوں، ہمارے مسلک سے، ہماری جماعت سے
آپ کو ایک بھی ایسا نہیں مل سکتا جو صحابی پہ انگلی اٹھائے یا اہل بیت پہ انگلی اٹھائے یا آل رسول پہ انگلی اٹھائے، ایک بھی مل سکتا نہیں۔ ایک جملہ اور سن لیجئے بڑے دھیان سے، واقع کربلا جب بیان ہوتا ہے نا، مذہب تے ادوں ہے وہ تسی سمجھو بھی میں کی گل کر رہے ہیں، کتھے کر رہے ہیں، تے تھوڑا جہا میرے نال مسکرا دیا۔ واقع کربلا جب بیان کیا جاتا ہے، ایک آپ کو ایک لطف کی بات بتانے چلا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تشدد والی بات نہیں کر رہے، ہم علمی بحث کر رہے ہیں آپس میں۔ میرے خیال میں 2-4 بندوں کو پتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ چلو تھوڑا سا جملہ اور کھولتا ہوں، حضرت توجہ میری طرف رکھیے، سٹیج والوں، ہم علمی بحث کر رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک حضرت کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب واقع کربلا بیان کرتے ہیں تو آپ کا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ قصور کوفیوں کا، قصور کوفیوں کا۔ قصور کس کا؟ بولیے بولیے، کوفیوں کا۔ اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے یزیدی نہ کہو، اور مکمل بحث اس بات پر کہ یہ سارا کیا دھرا کوفیوں کا تھا۔ سنیو دھیان سے میری بات سننا، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، میں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ خط لکھنے والے کوفی، دھوکہ دینے والے کوفی، بے وفائی کرنے والے کوفی، میں نے اس بات کو، آپ کی اس بات کو، ساری بحث کو مان لیا۔ آپ نے جو اتنا زور لگایا، میں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا۔ کوفی لا یوفی، میں نے تسلیم کر لیا۔ دھوکہ دینے والے کوفی، بے وفائی کرنے والے کوفی، خط لکھ کر بلانے والے کوفی، لیکن یزید کو تو بال کی طرح مکھن سے مت نکالو۔ وہ بولو ذرا تو میرے ساتھ، اسے یوں کیوں نکالتے ہو؟ اور پھر کہنا، پھر سوال یہ کرنا کہ نامعلوم لوگ مجھے یزیدی کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، قاتلان حسین پر لعنت، ٹھیک ہے بات، لیکن سنیے، جو اس واقعے میں یزید کی غلطی ہے اسے بھی تو قوم کے سامنے بیان کیجیے۔ کوفے کا گورنر حضرت نعمان بن بشیر ہیں، صحابی رسول ہیں، انہیں ہٹا کر ابن زیاد کو مقرر کرنے والا یزید ہے۔ پھر سنیو، اگر میرے اس نظریے سے، میرے اس ایمان سے آپ متفق ہوئے تو تب بولیے گا، ورنہ نہیں۔ یزید کی یہ حیثیت نہیں، یزید کی یہ جرت نہیں بنتی کہ وہ ابن زیاد کو بھیج کر حضرت حسین کو پیغام دلوائے کہ بیعت میری کرنی ہے لیکن ہاتھ ابن زیاد کا ہے۔ یہ یزید کی واضح غلطی ہے۔ نہ یزید کی یہ حیثیت ہے، نہ ابن زیاد کی یہ حیثیت ہے، نہ رتبے میں، نہ علم میں، نہ فضل میں، نہ تقوی میں، نہ نسب میں، نہ حسب میں یزید یہ جرت نہیں کر سکتا۔ بہت بلند مقام ہے میرے حسین کا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی، یزید یہ جرت نہیں رکھتا، اس کی یہ جسارت نہیں بنتی، اس کی واضح غلطی ہے۔ اگر یزید نے بات کرنی تھی، میرا موقف یہ ہے، حیثیت کو دیکھو، رتبے کو دیکھو، مقام کو دیکھو، حسب اور نسب کو دیکھو۔ حسین نوجوانان جنت کا سردار ہے،
حسین صحابی رسول ہے، حسین میرے آقا کا نواسا ہے، حسین جگر گوشے بطول ہے، حسین علی کا خون ہے۔ رت اس ساری چیزوں کو دیکھو، یزید نے بات کرنی تھی تو خود مدینہ میں حسین کے دربار میں حاضر ہوتا۔ اس بات کو کیوں نہیں بتاتے ہو لوگوں کو؟ اس بات کو بتائیے، پھر میں دیکھتا ہوں کون آپ کو یزیدی کہتا ہے۔ جب اس بات کو بتاؤ گے نہیں، لوگوں نے تو آپ کو یزیدی کہنا ہے۔ فقط اتنی بات کہ قصور کوفیوں کا، فقط اتنی بات کہ کوفیوں نے بے وفائی کی، پھر اگلی بات حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے کب؟ واقع کربلا سے کم و بیش 1 ماہ پہلے۔ کتنا؟ یہ غالباً 1.5 ماہ بھی نہیں ہوا، ڈسکا کی ایک فیملی سوات میں دریا میں بہہ گئی۔ آپ نے واقعہ سنا؟ دریا میں بہہ گئی۔ بہت سارے لوگوں نے کہا وہ کیوں گئے تھے، ایک بات ان کی غلطی تھی، پانی یکدم سے آیا، مختلف باتیں، لیکن جو سب سے بات سوشل میڈیا پہ چلی وہ یہ تھی حاکم وقت کہاں تھا، کیوں نہیں انتظام کیا؟ حضرت مسلم بن عقیل 1 ماہ پہلے شہید ہوئے، کرنے والا ابن زیاد۔ کیا یہ بات حاکم وقت کے دربار میں نہیں پہنچی؟ نہیں پہنچی کہ ابن زیاد نے یہ غلطی کر دی، اسے اس کی سزا ملتی، اگلا قدم اٹھتا ہی نہ۔ یہ باتیں قوم کو کیوں نہیں بتاتے ہو کہ یزید کی یہ واضح غلطی ہیں؟ رہ گئی بات ہماری، ہم تو کل بھی حسین کے ساتھ تھے، ہم آج بھی حسین کے ساتھ ہیں، اور میری تو دعا ہے انشاءاللہ اسی طرح ہم حشر میں حسین کے قدموں میں ہوں گے، اور ہم تو برملا اس کا اظہار کرتے رہیں گے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ نہ بحث کر، نہ بحث ہے، نہ بحث کر، نہ بحث ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے۔ نہ بحث کر، نہ بحث ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے۔ حسین دی حسین ہے، حسین صبر و اعداد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدل لہو جگر آزان کربلا تلک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من۔ اللہ حشر میں ہمیں حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آخری ایک جملہ بول کے اٹھ رہا ہوں، پھر آج کل واقع کربلا کے اوپر کچھ لوگ بحث کریں، خود کو کہلواتے مذہبی سکالر ہیں، بحث کریں اور چھیڑ اس بات کو دیتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی۔ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ فاروقی صاحب بھائی میرا جملہ ہوا کر دیا آپ نے۔ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ میں نے یہ جملہ کیوں بولا کہ اقدار کی جنگ؟ آخری جملہ ہے میرا، میں اٹھ رہا ہوں ممبر سے، توجہ۔ تو نے کہہ دیا اقتدار کی جنگ تھی۔ سنیے سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں جنہیں دنیا میں اقتدار کی لالچ نہیں نا، ان کے لیے میں نے انعام تیار کر رکھا ہے۔ جملہ بہت بڑا ہے لیکن میں کیا کروں، چکوال والا حلوہ تو آپ ہی بناتے ہو، وہ تو میں نہیں بنا سکتا۔ تھوڑا سا بولیے، میں آپ کے حوالے ایک جملہ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں جنہیں دنیا میں اقتدار کی لالچ نہیں نا، ان کے لیے میں نے انعام تیار۔ اب وہ انعام ان کے لیے جنہیں اقتدار کی لالچ نہیں۔
میرے خیال میں سنا ہی دیں آخری جملہ یا رہن دیں سنا دیں جی جنہیں اقتدار کی لالچ نہیں نا ان کے لیے انعام. تو رب نے جو انعام تیار کر رکھا ہے وہ سب سے بڑا جو انعام ہے وہ جنت ہے. سب سے بڑا انعام جو جنت ہے. جنہیں دنیا میں اقتدار کا لالچ نہیں ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. اور حسین تو نوجوانان جنت کا سردار ہے. اسے میاں اقتدار کی لالچ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اقتدار کی بات نہیں تھی، یہ اقدار کی بات تھی. دعا ہے حشر میں ہمارا حساب و کتاب تب ہو ہم حسین کے قدموں میں کھڑے ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ.